نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء، جو عدلیہ سے متعلق ایک اہم سوال سمجھا جاتا ہے وہ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف کا نظام اس وقت تک استوار نہیں ہو سکتا جب تک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کا تصور جو ہے وہ حاصل نہ کر لیا جائے۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اگر ہم عام معنی یا مفہوم کے اندر دیکھنا چاہیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی عدلیہ جو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے کسی بھی دباؤ یا کسی بھی مفاد سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرنے کی طاقت اور صلاحیت جو ہے وہ رکھتی ہو۔ جدید جمہوری ریاستوں کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف کے اس نظام کو یعنی کہ آزاد عدلیہ کے تصور کو قائم کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں وہ ایک ایسے اصول و ضوابط کی عکاسی کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ اخذ کر لیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی عدلیہ کے قیام کو یقینی بناتے ہیں کہ جس سے ایک ایسی عدلیہ تشکیل پا سکتے ہیں جو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے ہر قسم کے جو ہے وہ مفاد اور دباؤ سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ فرائض سر انجام دینے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آزاد عدلیہ کے قیام کے لیے جو معنی اور مفہوم جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے اس کے اندر اس کے تقرر کا ہے جو اختیار ہے۔ تقرر کے متعلق جو ہے وہ ایک مختلف جو ریاستیں ہیں مختلف نظام اختیار کرتے ہیں کہ کہیں عوامی ووٹوں کے ذریعے ان کے انتخاب کا عمل آتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک انتظامی جو ہے وہ اختیارات کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا عدل و انصاف کا نظام جو ہے وضع کرنا ناگزیر ہے کہ جہاں پر ججوں کی تقرری کے لحاظ سے جو ہے وہ ان کے کسی مفاد یا گروہ کو جو ہے وہ کوئی بالادستی جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکے۔ عوامی ووٹوں کے ذریعے جو تقرری کا اختیار ہے وہ اس لیے زیادہ مقبول تصور نہیں کیا جاتا کیونکہ جو عوامی ووٹوں سے جج برسر اقتدار آئے گا پھر وہ سیاسی وابستگیوں کا بھی شکار ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اہلیت سے زیادہ جو ہے وہ پاپولر طاقتوں سے جب منسلک ہوگا۔ اب جب وہ پاپولر ووٹوں سے آئے گا تو پھر مفادات کے اپنے تحفظ کو دینے اس گروہ کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ کے ساتھ تقرر کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تقرری کا یہ طریقہ کار جو ہے وہ اسی صورت کے اندر جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب اس عمل کو اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ عاملہ کے اختیارات کے لحاظ سے ججوں کی تقرری کے لحاظ سے ایک اہلیت کا جو پیمانہ جو ہے وہ اخذ کر لیا جائے۔ تو اس طرح جدید ریاستوں کے اندر جو ہے وہ عدلیہ کے ججوں کے تقرری کے لحاظ سے بالخصوص جو اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا تقرر ہوتا ہے اور اس کے لحاظ سے ایک پیمانہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو جج اس اہلیت پر پورا ہوتا ہے۔ عاملہ جو ہے وہ انہی میں سے افراد کا جو ہے وہ ایک انتخاب کر کے جو ہے وہ ججوں کا تقرر کرتی ہے۔ پھر اس کے اندر اور جدید ریاستوں کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ایک فلٹریشن کا تصور اختیار کیا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ عاملہ کے اختیارات کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظوری کے تصور کے ساتھ منتقل کیا جاتا ہے یا کمیٹیوں کی تشکیل دی جاتی ہے تاکہ جو شفافیت کا عمل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فعال بنایا جائے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ان پٹ کے طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو اعلیٰ ترین عدالت ہوتی ہے اس کے جو چیف ہوتا ہے ان سے بھی مشاورت کا تصور کیا جاتا ہے یا ان سے جو ہے وہ نامزدگی کا تصور کیا جاتا ہے۔ تو عملی طور پر وہ تمام اقدامات اٹھائے جاتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ تقرری کے لیے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے جو جج تقرر ایک حقدار قرار دیا جائے گا وہ کسی جو ہے وہ سوچ اور فکر کے مفاد کے تابع نہیں ہوگا بلکہ وہ صرف اس کا تقرر جو ہے وہ اہلیت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ پھر جو دوسرا تصور ہے وہ اس کی مدت ملازمت کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ مدت ملازمت کے تحفظ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو جج اپنے عہدے پر فائز ہو جائے اس کو اس بات کا یقینی بنایا جائے کہ کوئی دوسرا فرد جو ہے اس کو اس کے عہدے سے جو ہے وہ برطرف کرنے کا جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا کیوں کہ مدت ملازمت کے تحفظ نہ ہونے کی صورت کے اندر جو اس کے ملازمت کی برطرفی کا خوف دلا کر جو ہے وہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے جہاں پر کوئی جج جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر سے بالا تر ہو کر جو ہے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر جو ہے وہ فیصلے کا کوئی عمل جو ہے اختیار کرے۔ اس طرح جدید جمہوری ریاستوں میں عدالتوں کے جو جج جب تقرر کیا جاتا ہے انہیں مدت ملازمت کا تحفظ دیا جاتا ہے اگرچہ ان ججوں کو برطرفی کے لیے جو ایک لاہ عمل اختیار کیا جاتا ہے اور وہ لاہ عمل جو ہے وہ اسی صورت میں اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جب اس سے تقرری کا اختیار کرنے والا جو ہے اس کو برطرفی کا اختیار استعمال نہیں کرتا بلکہ اس کے ایک
ججوں کے ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ ججوں کی نااہلی کا تصور جو ہے وہ کیا، پھر اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اعلیٰ ترین عدالتوں کا ایک ججوں پر مشتمل ایک تنظیم کا ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، جو اپنے ایسے کسی جج جس کے اوپر کوئی نااہلی کا کوئی تصور جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہو، اس کے اندر جو ہے وہ اپنے اختیارات کی استعمال کرتے تھے۔ جو تقرر کرنے والا ہوتا ہے وہ ججوں کو برطرف کرنے کا جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتا۔ اس طرح کہتے ہیں جہاں پر متعدد ملازمتوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ایک اور جو تصور کیا جاتا ہے مراعات کا تحفظ، یعنی کہ ججوں کو جو مراعات دی جائے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر کوئی ایک ایسا پہلو اختیار نہ کیا جائے جہاں پر ان کے اندر انہیں مراعات سے محرومی کا کوئی خوف دلا کر جو ہے انہیں فیصلہ سازی کا کوئی عمل اختیار کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اس لیے جو عدالتی نظام جدید جمہوری ریاستوں میں اختیار کیا جاتا ہے، وہاں آئینی طور پر جو ججوں کا مراعات کا ایک تصور جو اختیار کر لیا جاتا ہے، تاکہ کوئی حکومت جو اپنی سوچ اور فکر یا اپنی مرضی کے مطابق ان کو تبدیلی کا تصور جو ہے نہ دے سکے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور بنیادی تصور اعلیٰ عدلیہ کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ججوں کا جو اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے جو ان کی جو طاقت ہے ان کو کسی حکومتی وسائل کے ذریعے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قدغنیں جو ہے وہ عائد نہ کی جائے۔ تو اس طرح کہتے ہیں ان کی سوچ اور فکر کی آزادی کا وہ جو تمام پہلو ہیں ان سے ان کو منسلک کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کہتے ہیں جدید جمہوری ریاستوں کے اندر عدل و انصاف کے نظام کو یقینی بنانے کے لیے آزاد عدلیہ کا تصور جو ہے وہ اختیار کرنا ناگزیر کہا جاتا ہے۔ تھینک یو۔